السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ عبس، آیات مقدسہ 11 تا 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو اس کا جو شان نزول ہے وہ عرض کیا تھا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنا کر کچھ اہم قواعد و ضوابط ارشاد فرماتے ہیں۔ جماعت سازی کا دور ہے، ابتدائی دور ہے، دعوت کا دور ہے، تو کیسے کام کرنا ہے؟ جس سماج میں انقلاب لے کے آنا ہے، تبدیلی لے کے آنی ہے، وہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جن کا سسٹم موجود ہے، وہ اس وقت کے سردار ہیں، حکمران ہیں، مافیاز ہیں۔ ان سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، اپنے ورکر کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ماحول یہاں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم مافیا کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ تو وہ ہیں جو اما من استغنی فانت له تصدی، یہ تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم آپ ان کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں، لہذا اس کی خبر کیجئے جو جاءک یسعی واما من جاءک یسعی وہو یخشی، ان کی فکر کیجئے جو کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور یہ پھر نبیین صحابی ہیں، ان کا تو زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے ان ظالموں کی طرف توجہ کیجئے، اور یہ ظالم تو انتہائی مفاد پرست، لالچی اور خود غرض ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ متکبر ہیں، اور آپ کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ جو سچی رہنمائی ہے جس کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ انہا تذکرہ، یہ تو سچی رہنمائی ہے، نصیحت ہے۔ یہ رہنمائی اس سچی جماعت کے ذریعے سے غالب آئے گی، لہذا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے بس دعوت دے دی تو دعوت دی، لیکن جو جماعت آپ کے ساتھ ہے اس کی فکر کریں، اس کی تربیت کریں۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے گا وہ اس کو پڑھے گا، اس نصیحت کو حاصل کرے گا، اور جو کوشش کرے گا اس کو یہ نصیحت مل جائے گی، رہنمائی مل جائے گی۔ یہ رہنمائی تو وہ ہے فی صحف مکرمہ، جو لکھی ہوئی ہے عزت کے ورقوں میں، صحف مکرمہ، عزت کے ورقے،
یعنی اللہ رب العزت کے پاس یہ لکھی جا رہی ہے۔ مرفوعات مطہرہ، اور یہ اونچے رکھے ہوئے ہیں، مطہرہ نہایت صاف ستھرے۔ یہ جو کلام مقدس ہے اس کی تو عزت ہی بہت زیادہ ہے، اس کی رفعت بہت زیادہ ہے، عظیم الشان ہے یہ۔ اور یہ کند ذہن، بد دماغ اور متکبر اور گستاخ بے ادب کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بِأَيْدِي صَفَرَةٍ، یہ ہاتھوں سے لکھنے والے ہیں، کِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو بڑے درجے والے نیکوکار ہیں۔ اوپر مالا اعلیٰ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کلام مقدس کو لکھ رہے ہیں، اس کی آگے مینجمنٹ کرتے ہیں، کس طرح غالب کرنا ہے، سوسائٹیوں کی تشکیل کیسے کی جائے گی، پورا ایک سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کتنی محنت کی قرآن پاک کی ترتیب و تشکیل میں، اور اس کے غلبے کے لیے کتنی محنت کی، اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی۔ یہ ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کہتے ہیں، ایک بڑا انداز ہے خوبصورت سمجھانے کا، قتل الانسان، انسان مر جاؤ تم، قتل کیے گئے ہو اے انسان۔ یعنی جیسے انسان کی کو توجہ دلاتے ہیں کہ اتنی بڑی رہنمائی، اتنی شان و شوکت والی رہنمائی جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فرشتے اور نیک لوگ، اچھے لوگ اس کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، اس کا سسٹم بنا رہے ہیں، لیکن اے انسان تو قتل کیا گیا ہے، مر جاؤ۔ ما اکفر، کیسا نہ شکر ہے تو، بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قبول کرو، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، تم انکار کرتے ہو، نہ شکریہ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، من ای شیء خلق، من سے، ای شیء کس چیز سے، سوالیہ حرف ہے، خلقہ اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا۔ اے انسان تو اللہ کے مقابلے پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ ہے وہ اللہ کا مقابلہ ہے۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ لہذا آپ غور تو کیجئے کہ من شیء، ای شیء خلق، کس چیز سے بنایا اس کو، من نطفہ، ایک بوند سے، ایک قطرے سے۔ سب سے پہلے تو آپ آغاز کو دیکھیے کہ ایک قطرہ ہے، اور وہ قطرہ جو ہے اس کی حیثیت بھی کیسی ہے، وہ ایک بے وقت قطرہ، ایک ناچیز اور بے قدر، جس میں کوئی حس و شعور نہیں، حسن و جمال نہیں، عقل و ادراک نہیں۔ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی سے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس خالق اور منعم حقیقی کی اس سچی رہنمائی کا انکار کرنا کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ اور پھر اور دیکھو، سب سے پہلے تو آغاز کیسے ہوا، پھر آگے خالقہ، پھر اس نے اس کو پیدا کیا انسان کو، اور پھر پیدا بھی ایسے نہیں کر دیا بے ڈھنگا سا، فقدرہ، اس کو خوب اچھے طریقے سے اللہ نے اچھے اندازے پہ رکھا۔ یعنی جیسے ایک انسان کی خوبصورتی ہے، اس کے مطابق اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان جب اپنی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھتا ہے تو اس وقت متکبر ہو جاتا ہے، حالانکہ اپنے آغاز کو دیکھے کہ اس کا آغاز کیسا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے۔ اللہ نے عقل دے دی، آسانیاں پیدا کر دیں،
اور پھر اگر آپ اس ماں کے پیٹ کا جائزہ لے لیجئے تو آغاز کیسے ہوا، اور اللہ نے جو ولادت کی اور ایک ماں کے پیٹ سے جب نکلا یہ بچہ تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے. ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ اس کو موت دے گا، اور پھر موت دینے کے بعد اللہ نے اس کو ایک قبر جیسی نعمت عطا کر دی، یعنی اس کو اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. یہ سارا کچھ، سارا نظام کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ میرے عزیزو، یہ سب کچھ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. پھر ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے وہ دوبارہ اٹھا کے لائے گا، اللہ کی مرضی ہے. کوئی ایسا انسان دنیا میں ہے، کوئی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ اس پروسیس سے ہٹ کے کوئی دنیا میں آئے یا جائے؟ خواہ اللہ کو مانو یا نہ مانو، دنیا میں آنے کا میرے عزیزو یہی طریقہ ہے، اور دنیا سے جانے کا بھی یہی طریقہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب و تشکیل کر دی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے. لیکن یہ ظالم مکہ کا ابو جہل اور اس کا پورا مافیا اور مشرکین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعت سے وابستہ فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، ہر نماز میں ہم آخر میں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اس میں اپنے والدین کے لیے اور تمام مرحومین و مرحومات کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.